السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر مکہ میں قیام کے دوران ایک عمرہ ادا کر کے اگر دوسرا عمرہ کرنا ہو تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ دوبارہ عمرہ کب ہے تو انہوں نے کہا کہ جب سر سیاہ ہو جائے، تو تقریباً سر سیاہ ہونے میں ٹینڈ کروائی ہو تو 15 دن لگتے ہیں تقریباً۔ شرعی طور پہ تو یہ دلیل نہیں ہے قرآن و سنت میں، یہ قول ہے ان کا تو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس میں یہی ہے کہ ہر سفر میں آپ نے ایک ہی عمرہ کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ 18-19 دن رہے حجون کے قریب، مسجد تنعیم کے قریب تقریباً، اور آپ حدود حرم میں نماز پڑھتے رہے، لیکن صحابہ میں سے اور آپ میں سے کسی نے دوسرا عمرہ نہیں کیا۔ اصل سنت تو یہی ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی شکل میں اگر عمرہ کرنا ہو تو پھر وہ مقیم کے حکم میں آتا ہے، اہل مکہ کی طرح۔ جب وہ مقیم بن گیا مکہ میں تو جہاں سے اہل مکہ کرتے ہیں اسی طرح وہ عمرہ کرے گا۔ تو وہ عمرہ کیسے کرے گا؟ حدود حرم سے باہر جا کے احرام باندھے گا، یعنی مسجد عائشہ کے پاس یا جارانہ کے پاس یا جدہ کی طرف جو ہے جہاں حدود حرم ختم ہوتی ہے اس کے باہر سے وہ احرام پہن کے آئے گا۔ لیکن جب اپنے ملک سے آئے گا تو اس وقت اس کا میقات وہی ہے جو اس کے رستے میں پہلا میقات آئے گا۔ کچھ لوگ پاکستان سے عمرے پہ آتے ہیں اور وہ احرام نہیں پہنتے، جدہ میں اترتے ہیں اور پھر مسجد عائشہ جا کے احرام پہن لیتے ہیں۔ لا علمی بھی ہے اور تہاون اور سستی بھی ہے دینی معاملات کے اندر۔ اس طرح عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ ان کا جو ہے اس طرح ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ نیت کے بغیر اگر میقات سے گزرے ہیں تو رکن ہی رہ جائے گا، عمرہ ہی نہیں ہوگا ان کا، کیونکہ نیت کرنا عمرے کی یہ رکن ہے اور وہ میقات سے پہلے کرنی چاہیے۔ چلے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، وہ نیت بھی کر لی ہو تو پھر واجب رہ گیا ان کا۔ میقات جو ان کا جدہ کے قریب ہے، جو جہاز میں اعلان ہوتا ہے، وہاں سے انہوں نے جب احرام نہیں باندھا تو پھر انہیں دم پڑے گا۔ جدہ ایئرپورٹ پہ اگر اترتے ہیں جس نے نہیں پہنا احرام تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ ٹیکسی کرائیں اور میقات پہ جائیں اور وہاں سے احرام باندھیں، کیونکہ انہوں نے میقات کو کراس نہیں کرنا بغیر احرام کے۔ لیکن جب بندہ مکہ میں مقیم ہو گیا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، تو پھر وہ حدود حرم کے باہر جا کے احرام پہن کے عمرہ کر سکتا ہے۔ اس میں بھی کسی کی طرف سے اگر کرنا ہو تو یہ ہے اپنے والد کی طرف سے جو، اور اس کے لیے بھی جو فوت شدہ ہے یا زندہ ہے اس کے لیے بھی شرطیں ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے اگر کسی کی طرف سے کرنا ہو۔ علماء کہتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ صاحب حیثیت ہو، لیکن وہ زندہ ہے، آ نہیں سکتا، سفر کے قابل نہیں، تب اس کی طرف سے حج بدل ہوگا یا عمرہ جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ بندہ جو فوت ہوا جس پر حج یا عمرہ فرض تھا اور اس نے کیا نہیں تو اس کا رشتہ دار اس کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اپنا عمرہ کرنا ہو تو اگرچہ اجازت دی ہے بعض علماء نے، لیکن سنت یہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ ایک سفر میں آپ نے ایک ہی عمرہ کیا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب، جو گروپ مسائل دین المدینہ میں آئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز محمد ایوب قصوری کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔